نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں سورت کے شروع سے لے کر یہاں تک اللہ مالک نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک ہر قوم کا تذکرہ، ان کا اپنے انبیاء کے ساتھ مجادلہ جھگڑا کرنا اور انبیاء کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا یا نعوذ باللہ انہیں قتل کرنا، یہ ساری باتیں بتائی۔ لیکن آپ ہر قوم، ہر نبی کے ساتھ جو معاملات ہوئے، بالآخر قوم ہی بربادی کا، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی۔ اللہ نے انبیاء اور اہل ایمان کو بالآخر عزت بخشی، اور یہاں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر بھی، صرف ان کے لیے آخرت ہی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کو نعوذ باللہ قتل کر دیا گیا، قوم کے لوگوں کے ساتھ انتہائی ان کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا، تو ان کی مدد اللہ نے کیا کی؟ تو ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی کا دین پہ استقامت کو اختیار کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے، وگرنہ انسان جب آزمائش آتی ہے تو اپنے دین سے پھسل جاتا ہے۔ یہ اس انسان کی بد نصیبی، بدقسمتی کی انتہا ہے کہ اگر اس پہ مصیبت آ جائے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ایک صحابی جو غلام تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کی تکلیفوں کی انتہا ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا خباب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلی قوموں کے طرف نہیں دیکھا کہ ان کے کھڑا کر کے کنگھیوں، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسم کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، انہیں آرے پہ کھڑا کر کے لکڑی کی طرح چیر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا، لیکن وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بے صبری کر رہے ہو؟ تو یہ انسان کا تکلیف کے وقت اپنے دین پہ قائم رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں ایک مدد وہ ہے جو آنکھیں دیکھتی ہے کہ کسی کو مال مل جانا، کسی کو دنیا میں حکومت مل جانا، لیکن ایک مدد یہ ہے کہ وہ بظاہر تو انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن انسان کی کامیابی اور اللہ کے ہاں عزت اور اللہ کی جنتوں کا وارث ہونے کا سبب بنتی ہے، وہ ہے ایمان کی سلامتی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا،
بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی، ویوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ان کی مدد ہوگی، یعنی ان کے خلاف گواہی نہیں جائے گی بلکہ ان کے حق میں گواہی جائے گی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس دن کسی ظالم کو اس کی معذرت نفع نہیں دے گی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا ظالم کی معذرت کا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب اپنے گھر سے کسی بھی کام کے لیے نکلتے تو آپ اللہ سے دو دعائیں مانگا کرتے۔ پہلی یہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں، نیکی اور برائی کو گھیرنے والی قوت اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ اللہ سے یہ التجا کرتے، اللہم، اے میرے اللہ، انی اعوذ بک ان اذل او اضل، کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گمراہ کر دیا جاؤں یا گمراہ ہو جاؤں، او اذل او اضل، یا بہکا دیا جاؤں یا بہک جاؤں، او اظلم او اظلم، کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، او اجہل او یجہل علی، یا میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے، ان ساری باتوں سے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو ظلم کرنا یہ کوئی مستحسن عمل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اپنی قوت، طاقت اور اپنے منصب، اپنے خاندان کی وجہ سے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ظلم کرنا بہادری نہیں ہے، اپنے آپ کو ظلم سے روک لینا بہادری ہے۔ تو اگر انسان ظلم کی حالت میں مر گیا تو کہا یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کو اس کی معذرت فائدہ نہیں دے گی، کوئی نفع نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے برے گھر میں داخل کر دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ پھر اللہ اپنا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف موڑتے ہیں، جن کی بات یہاں پہ ہو رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دی۔ یاد رکھیں اس سے پہلے نبوت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، فرعون کے ساتھ کلیش، سب کچھ جو کچھ بھی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی وحی کی روشنی میں سب کچھ کرتے رہے، لیکن ابھی تک کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بات بتاتی ہے کتاب نازل ہونے کے علاوہ بھی جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کوئی بھی نبی کرتے ہیں، وہ بھی وحی ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف کتاب کو وحی مانتے ہیں، دوسری باتوں کو وحی نہیں مانتے، ان کے لیے یہ تردید ہے کہ سال ہر سال فرعون سے مقابلہ کیا تو اس وقت تورات نہیں اتری تھی، اس وقت بھی نبی تھے، جو حکم اللہ آپ کو دیتا آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، یہ ان کی حدیث تھی۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم برباد ہو گئی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دی اور وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ہدن و ذکر لأولی الالباب، اس میں ہدایت اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فَاصْبِرْ، اے نبی آپ اگر اس وقت تکلیفوں میں مبتلا ہیں، کفار آپ کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو فَاصْبِرْ، صبر کرو، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے،
جو پہلوں کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ بھی ہوگا. کیا؟ اللہ بالآخر عزت آپ کے مقدر میں لکھے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دور دور تک کوئی نشان نہیں تھے، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سربراہ مملکت بنایا، اور پھر آپ کی سلطنت، آپ کی بادشاہت، آپ کی حکومت دنیا کے اطراف میں پھیل گئی. خلفائے راشدین کے دور تک آدھی دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، بظاہر جس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فاصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے رہو. یہاں ایک بات اور سمجھ آتی ہے کہ جب انسان کرائسس میں آ جائے، مصیبت میں پھنس جائے، کاروباری طور پہ ہو یا ویسے معاملات ہو، تو اسے چاہیے واستغفر لذنبک، اس وقت اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگے. ممکن ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ہی کسی خطا کی وجہ سے ہو رہا ہے. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. ہماری کوئی بھی صبح، کوئی بھی شام ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس دن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے نہ ہوا ہو، اور جس رات کا اختتام اللہ کی تسبیح سے نہ ہوا ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو ہماری زندگی بالکل فضول اور بدقسمتی ہے. اللہ ہمیں بدقسمتی سے محفوظ فرمائے. صبح اور شام، صبح کا آغاز اللہ کی تسبیحات سے ہونا چاہیے، اور دن کا اختتام رات، یہ بھی اللہ کی تسبیحات سے ہونا چاہیے. تبھی اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے آتی ہے جن کی صبح اور شام جو ہے اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر کرنے، اپنی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ